السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کی نگاہ کھڑکی کے پاس کھڑی اس حسین دلربا پر ٹکی تھی جو دنیا سے بیزار وہ بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے پرانی یادوں میں کھونے لگا۔ ایک کے بعد ایک یاد اسے خود میں الجھا رہی تھی۔ وہ جیسے یادوں کے دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ سب تمہاری بے وقوفی ہے مبشرہ۔ تم مجھ سے بغیر اجازت اپنے اس لالچی بھائی کے گھر نہ جاتی تو آج ہمارے پاس وہ کروڑ کی زمین ہوتی۔ ہر بار کی طرح اجلال ملک اور مبشرہ بیگم میں لڑائی ہو رہی تھی۔ مبشرہ بیگم بہت امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد دہلی کے تھے۔ وہاں اور پاکستان میں بھی ان کی کافی زمینیں تھیں جو ان کے مرنے کے بعد وارثین میں بڑھتی۔ مبشرہ بیگم کے حصے میں کروڑوں کی زمینیں آئیں۔ ایک دن اچانک انہیں دہلی سے اپنے بڑے اور اکلوتے بھائی کی کال آئی۔ وہ بہت دکھی و پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ مبشرہ بیگم ان کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھنے لگی تو بجائے وجہ بتانے کے دہلی بلانے لگے۔ ان دنوں اجلال ملک شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، مگر جانے سے قبل بار بار تاکید کی تھی کہ اگر وسیم کی کال آئے تو ریسیو نہ کرنا۔ مبشرہ بیگم کہاں ان کی سنتی تھی۔ انہیں تو شروع سے ہی لگتا تھا کہ اجلال ملک ان کے گھر والوں سے خواہ مخواہ ہی جلتے ہیں، اسی لیے انہیں لالچی اور برا بھلا کہتے ہیں۔ مبشرہ بیگم ان کی اجازت کے بغیر اپنے بھائی سے ملنے دہلی پہنچ گئی۔ وہاں وسیم صاحب نے اپنے پلان کے مطابق دھوکے سے دونوں بہنوں سے پراپرٹی کے پیپرز دستخط کروا لیے، جس کی خبر انہیں کراچی واپس لوٹنے کے بعد اجلال ملک کے انکشاف پر ہوئی۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ان کا بڑا بھائی، ان کا خون، ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر سکتا ہے۔ مگر جب مہک روتی ہوئی ملک مینشن میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مہک کے پاس نہ تو کوئی سامان تھا نہ پیسے۔ وہ بھوک سے نڈھال حالت میں ملک مینشن پہنچی تھی۔ اس نے بتایا کہ وسیم نے اس کے حصے کی جائیداد دھوکے سے اپنے نام کرنے کے بعد اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری محلے کی ایک جان پہچان والی عورت سے پیسے ادھار لے کر کراچی پہنچی ہے۔ یہ سننے کے بعد تو جیسے مبشرہ بیگم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اجلال ملک دولت کے معاملے میں کسی کے سگے نہیں، یہ بات جانتی تھی مبشرہ بیگم۔ ہو گئی غلطی مجھ سے، اب کیا کروں؟ وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایسے کیسے غلطی ہو گئی؟ کروڑوں کا معاملہ تھا، 100,000 کی بات نہیں تھی۔ تم جاہل تھی یا اندھی جو ایک بار پیپرز پڑھنے کی بھی زحمت نہ کی؟ اجلال ملک غصے سے ببھر کر بولے، وہ میری جائیداد تھی، جب مجھے اس کا غم نہیں تو آپ خود کو کیوں ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ میں نے تو غور ہی نہیں کیا، تم تو بڑی لاپرواہی دکھا رہی ہو اس معاملے میں، کہیں ایسا تو نہیں یہ سب تم بہن بھائیوں کی چال ہے؟ تم جان بوجھ کر اپنے حصے کی جائیداد اپنے اس بھائی پر وار آئی ہوں اور یہاں آ کر ناٹک کر رہی ہوں لا علمی اور دھوکے کا۔ مبشرہ بیگم کی لاپرواہی اجلال ملک کے سینے پر سانپ لوٹا رہی تھی۔ وہ تیزی ببھر کر کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیوں اپنا حصہ وسیم بھائی کو دینے لگی؟ اور کیا آپ مہک کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ وہ جزبز ہو کر بولی تھی، مجھے کیا پتا یہ سب ڈرامہ ہو تم بہن بھائیوں کا، بہت چھوٹی سوچ کے مالک ہو تم۔ مبشرہ بیگم دانت پیستے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر تو جیسے ہر وقت ہی گھر میں لڑائی ہونے لگی۔ مہک کہاں جاتی، اس کا مبشرہ بیگم کے سوائے کوئی نہ تھا۔ وہ بھی ملک مینشن میں رہنے لگی۔ مہک بہت سلجھی ہوئی اور خوش مزاج لڑکی تھی، سب سے بہت پیار و آداب سے بات کرتی۔ ہمیشہ ایک دلفریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصاں رہتی۔ رقیہ بیگم اسے بہت پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے مہک کے متعلق بات کرنے کا سوچا۔ جاؤ یہ چائے عبد الرحمن کو دے آؤ۔ مبشرہ بیگم نے چائے کا کپ مہک کو پکڑاتے ہوئے کہا، جس پر اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ محب چیئر پر بیٹھ رہا تھا جب مہک کو روحان سی لہجے میں کہتے سنا تھا، آپی میں اس گھٹیا انسان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بدتمیزی کرتا ہے مجھ سے، مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔
مہک کے الفاظ اگر کانوں میں نہ پڑے ہوتے تو وہ کبھی نہ جان پاتا کہ اس کا خوش مزاج نظر آنے والا چاچا کتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے۔ چپ، کوئی سن لے گا۔ وسیم بھائی کے دھوکے کے سبب تم سے برادری کا کوئی شخص شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایسے میں عبد الرحمن تم میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے تو یہ تو تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ بجائے اس پر رونے دھونے مچانے کے تمہیں چاہیے کہ عقل مندی سے کام لو۔ مبشرہ بیگم نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ آپ ہی وہ ایک نمبر کا عیاش ہے، کیا نہیں جانتی آپ؟ وہ تیزی سے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی۔ میں سب جانتی ہوں، مگر خاندان کی عورت عزت پاتی ہے اور وہ تم بنو گی، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی۔ آپ کو کیوں اتنا یقین ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے دل بھر جانے پر اٹھا کر پھینک دے مجھے، ایک استعمال کیے ہوئے ٹیشو پیپر کی طرح۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے مبشرہ بیگم کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے خود اپنے کانوں سے امی کو کہتے سنا ہے کہ وہ عبد الرحمن سے تمہارے رشتے کی بات کریں گی۔ کیا واقعی؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، میں کیوں تم سے جھوٹ بولنے لگی؟ اب بس تمہیں تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے عبد الرحمن کو اپنی اداؤں میں الجھاؤ تاکہ وہ بغیر کسی اعتراض کے ہاں کر دے۔ مبشرہ بیگم سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ وہ اپنی بہن کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی، کیونکہ نہ اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ تھا اور نہ ان کے سوائے کوئی پوچھنے والا۔ آج برادری میں جہاں بڑی بڑی جائیدادیں جہیز کے نام پر لڑکیاں لے کر آ رہی تھی، وہی مہک بالکل خالی ہاتھ تھی۔ ایسے میں کون کرتا اس لڑکی سے شادی؟ انہیں عبد الرحمن کا رشتہ سب سے بہتر معلوم ہوا مہک کے لیے، جبکہ مہک صرف اپنی مجبوریوں کے پیش نظر خاموش ہو گئی تھی۔ محب، تم چلو نا میرے ساتھ۔ مہک ابھی بھی خوفزدہ تھی عبد الرحمن کے کمرے میں اکیلے جانے سے، اسی لیے محب سے لچکدار انداز میں کہا، اوکے چلیں۔ وہ تیزی سے مہک کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا۔ چائے؟ مہک نے اپنا دوپٹہ تمیز سے سر پر اوڑھنے کے بعد عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ محب کی نگاہیں اپنی خالہ کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کے چاچا کے دروازہ کھولتے ہی مہک کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ دھیمے سے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، اندر ٹیبل پر رکھ دو۔ عبد الرحمن کے چہرے پر شرارتی و خباثت سے بھری مسکان رقصاں تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ پورا کھولتے ہوئے کہا۔ مہک نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے محب۔ وہ چائے رکھ کر پھرتی سے مڑ کر باہر جانے لگی کہ اچانک اس کی نازک کلائی پیچھے سے انجانی گرفت میں محسوس ہوئی۔ بھاگ کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ عبد الرحمن شوق نگاہیں اس کے حسین و دلکش سراپے پر ٹکائے مسکراتے ہوئے بولا، خدا نے اسے بے تحاشا حسن کا مالک بنایا تھا۔ اس کے حسن کو پانے کے لیے عبد الرحمن مچل رہا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا اسے اپنے قریب کرنے کی۔ وہ شادی کو ایک ذمہ داری کا توق گمان کرتا جسے وہ اپنے گلے میں ابھی ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہر لڑکی اس کی باہوں میں گر جاتی، ویسے ہی وہ مہک کو بھی چاہتا تھا، مگر مہک اس کی توقع کے بالکل برعکس تھی۔ وہ لڑکی پاکیزہ کردار کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سلوت وسوم کی پابند بھی تھی۔ اسے عبد الرحمن کے پیسے یا سٹیٹس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے نزدیک عبد الرحمن اس کے بہنوں کی طرح عیاش مرد تھا جسے وہ کبھی بھی اپنا آئیڈیل تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر بار عبد الرحمن کو خود سے دور دھکیل دیتی۔ اس کا خود سے دور دھکیلنا عبد الرحمن کے ایگو کو ہرٹ کرتا تھا۔ وہ جتنا دور کرتی وہ اتنا ہی اور تیزی سے قریب آنے کی کوشش کرنے لگتا۔ ہاتھ چھوڑے آنیکا، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ انہیں ٹچ کرتے ہیں۔ محب صرف 8 سال کا تھا، مگر وہ سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی خالہ کو جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے غراتے ہوئے اپنی ننھی مگر بھرمدار آواز میں گویا ہوا، لو چھوڑ دیا، بس اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ اس بچے کے جملے سن وہ مذائقہ خیز انداز میں مہک کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا، چلو آنی۔ محب نے اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی خود اپنے ننھے ہاتھ میں مہک کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا۔ وہ پورے خاندان کا لاڈلا تھا، کسی کی مجال تھی جو شہزادے محب کو کچھ کہہ سکے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں بچپن سے ہی احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ محب انہی میں سے تھا۔ اسے اپنی خالہ کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ وہ ایسے ہی آج ملک خاندان کا سربراہ بنے نہیں بیٹھا،
بہت کچھ سہا ہے اس نے، اپنی عمر سے بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اس نے، بڑا خون جلایا ہے اس نے، بڑے درد و راز سینے میں دفنائے ہیں اس نے۔ وہ بڑے بھرم سے اپنی خالہ کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے جانے لگا۔ او تم میڈم، مہک اپنے ساتھ چھوٹا گارڈ لائی تھی، وہ استدعائی انداز میں بولا، جسے سننے کے باوجود وہ انسنی کرتا اپنی خالہ کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ کچن میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئی۔ رقیہ بیگم کو اس کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی تو ان کی فرمائش پر کچن میں چائے بنانے چلی آئی تھی۔ سارے ملازمین نے اس خوبصورت و گلاب کی طرح مہکتی لڑکی کو جوابی مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کیا۔ وہ فریج سے دودھ نکال کر لائی، پھر کیتلی میں ڈالنے کے بعد چائے کی پتی لینے کے لیے اوپر کا کیبنٹ کھولا۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد مردانہ پرفیوم کی مہک تیز خوشبو محسوس ہوئی، مگر وہ لڑکی اس خوشبو کو نظر انداز کر گئی۔ چائے کی پتی کی شیشی اتارنے کے لیے اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اونچا کیا، اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اپنے لمبے ہاتھوں سے اس کی شیشی پکڑنے سے پہلے ہی اٹھا لی۔ وہ چونک کر مڑی تو عبد الرحمن کو اپنی نہایت نزدیک کھڑا پایا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ واپس دیں، مجھے چائے بنانی ہے۔ مہک کے چہرے کے سارے رنگ اس لڑکے کو دیکھتے ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے خوف سے نظر پورے کچن میں دوڑائی تھی، وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اپنے ہاتھ میں چائے کی شیشی لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ تنگ کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس جھلکتی مہک کو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے وجود میں ہمت جما کر ہاتھ اس کے آگے پھیلاتے ہوئے بولی، لو۔ اس نے نہایت نرمی سے کہہ کر شیشی اس کے آگے کی۔ جیسے ہی مہک لینے لگی وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ پلیز دے دیں، وہ اس بار منتی انداز میں آہستہ سے بولی۔ تو لے لو، وہ پھر مسکراتے ہوئے چائے کی شیشی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ جیسے ہی لینے لگی، عبد الرحمن نے پھرتی سے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے تنگ کرنا بند کریں، وہ روحانسی لہجے میں چڑھتے ہوئے بول کر شیشی اس کے ہاتھ سے جھپٹنے لگی، مگر وہ تیزی سے شیشی کو اپنے کمر کے پیچھے کر گیا تھا۔ چاہیے کیا آپ کو؟ آخر کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ جھنجھلا کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ ابھی تک تم باہر جاب ڈھونڈتی پھر رہی ہو، جبکہ میں نے تمہیں اپنی سیکرٹری کی جاب کی آفر کر رکھی ہے۔ تم کیوں قبول نہیں کر رہی اس جاب کو؟ باہر بسوں اور رکشوں کے تمہیں دھکے کھانا منظور ہے، مگر میرے باس جاب کرنا نہیں، وہ خاصا جذبس ہو کر بولا۔ وسیم کے دھوکے کے بعد وہ بیچاری مجبور اپنی بہن کی سسرال میں رہ رہی تھی، جس کے سبب وہ بہت انکمفرٹیبل و شرمندہ سی رہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے جاب تلاش کرنا شروع کی، مگر عبد الرحمن اسے کہیں جاب نہیں ملنے دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے پاس سیکرٹری کی جاب کرے، جس کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ کی سیکرٹری کی جاب، پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ میرا؟ وہ خاصا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا لہجہ عبد الرحمن کے سینے میں آگ لگا گیا تھا۔ پہلے تو امیر باپ کی بیٹی تھی، اربوں و کروڑوں کی جائیداد کی مالکن، تب تم مجھے یہ نخرے دکھاتی تو سمجھ آتا، مگر اب جب تم ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہو، ہمارا دیا کھاتی پیتی ہو اور پہنتی ہو، تو تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس کے بدلے ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ خود کو سنبھال کر دور ہٹتے اس سے قبل ہی عبد الرحمن نے اس کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے پکڑ کر اونچا کیا، اس کے چہرے پر حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی واقف تھی اسے خوش کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس ظالم شخص کے جملے سنتے ہی اس کا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا تھا۔ میں اپنی بہن کے گھر میں رہتی ہوں، وہ ابھی اپنے وجود میں ہمت جما کر جواب دے ہی رہی تھی کہ عبد الرحمن بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، تمہاری بہن باہر کمانے جاتی ہے کیا؟ وہ تو خود اپنی جائیداد اپنے بھائی کے نام کر کے پچھتا رہی ہے۔ اب اجلال بھائی کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے تمہاری بہن نے۔ ویسے تم لوگوں نے ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا تھا کیا؟ آخری سوال اس نے استہزائی انداز میں پوچھا۔ آپ ہی اور میرے ساتھ واقعی دھوکہ ہوا ہے، ہم نے خود سے نہیں کی۔ وسیم بھائی کے نام جائیداد، وہ تیزی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔
واقعی وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے مزاح خیز انداز میں پوچھنے لگا، مجھے آپ کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی ٹھوڑی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے بولی، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے پیچھے سے آتی روبدار زنانہ آواز نے عبد الرحمن کو مجبور کیا مہک کو اپنی گرفت سے آزاد کرنے پر۔ امی وہ میرا دل چاہ رہا تھا مہک کے ہاتھ کی چائے پینے کا، تو یہی بولنے آیا تھا کہ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دیں۔ رقیہ بیگم اور ان کا ہاتھ تھامے کھڑا محب اسے ہی سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے، جس پر وہ بہانہ بنا کر مہک سے تھوڑا دور ہٹ کے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ محب بغور دیکھ رہا تھا اپنی خالہ کے لرزتے وجود اور کپکپاتے ہونٹوں کو۔ وہ ننھا سا لڑکا سمجھ گیا تھا کہ اس کی خالہ کو یہ شخص پیڑ تنگ کر رہا ہے۔ اگر چائے پینی تھی تو تم کسی ملازمہ سے بھی تو کہہ سکتے تھے، خود کچن میں کیوں چلے آئے؟ رقیہ بیگم نے تشویشی افسران کی طرح ایک آبرو جھکا کر اپنی شارپ نگاہیں اپنے بیٹے کی وجود پر ٹکائے استفسار کیا۔ وہ مجھے کوئی ملازم نظر ہی نہیں آیا، اس نے تیزی سے کہا۔ اچھا مہک میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آنا، وہ مہک کو زج کرنے والے انداز میں کہہ کر وہاں سے لمبے قدم بڑھتا باہر چلا گیا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ اپنی انہی ذلیل حرکتوں کی وجہ سے وہ محب کے دل میں آہستہ آہستہ اپنا مقام کھو رہا ہے۔ آنی آپ مت جانا ان کے کمرے میں، وہ تیزی سے اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ نہیں بیٹا جانے دو، بعد میں بھی تو اسے ہی لے کر جانا ہے، رقیہ بیگم مسرت بھرے لہجے میں بول کر اس کی جانب آئی۔ وہ خوش تھیں یہ دیکھ کہ عبد الرحمن مہک میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ بہت جلد روز کی ڈیوٹی ہوگی تمہاری، مجھے اور میرے بیٹے کو چائے بنا کر ناشتے میں پلانے کی، وہ نہایت خوش مزاج لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مہک کے لرزتے وجود کو نہیں دیکھا تھا، بس وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ انہیں لگا وہ شرم و لحاظ کے سبب عبد الرحمن کی نزدیکی اور شرارتوں سے ڈرتی ہے۔ محب یہی تو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے عبد الرحمن سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ الٹا اس کے سامنے تھالی میں سجا کر پیش کرنے پر تل گیا تھے۔ رقیہ بیگم کی باتیں مہک کے دل کو تسلی نہیں دیتی تھی، کیونکہ اسے عبد الرحمن کی نظروں میں اپنے لیے کوئی عزت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ شخص صرف ہوس کا پجاری بننے اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آنی آپ ڈرو مت، میں آپ کے ساتھ چلوں گا چاچا جان کے کمرے میں۔ وہ مسکرا کر اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنی آنکھوں سے بے بسی کے سبب بہنے والے آنسو پوچھتے ہوئے واپس چائے بنانے لگی۔ کمرے میں بھی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے یہ لڑکی؟ اتنی دیر سے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ رقیہ بیگم نے موقع پاتے ہی عبد الرحمن سے مہک کے متعلق بات کی، اور جیسا انہیں امید تھی عبد الرحمن فوراً ہی رضامند ہو گیا تھا۔ دونوں کی منگنی نہایت ہی دھوم دھام سے ملک مینشن کے گارڈن میں ہوئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مبشرہ بیگم مہک کے کمرے میں آئی تحفے لے کر، جو رشتہ دار اور دوست احباب دے کر گئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے محب بھی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مہک کو نہ پا کر وہ پریشان ہو کر بولی تھی، تم نے مہک کو دیکھا ہے؟ مبشرہ بیگم نے کمرے کے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں تم میڈم، ملازمہ کے بوکھلا کر جواب دیتے ہی مبشرہ بیگم کا دماغ کھٹکا تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ تیزی سے روبدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں تو میڈم، میں کہاں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بول ہی رہی تھی کہ مبشرہ بیگم نے اس کے بازو کو مضبوطی سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، میڈم میں نے انہیں اسٹور روم کی جانب جاتے دیکھا تھا، تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ مبشرہ بیگم سمجھ نہ سکی وہ ملازمہ اتنا ڈر کیوں رہی ہے یہ بتانے میں۔ میں جاؤں؟ وہ تیزی سے جانے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ ہاں جاؤ، وہ لاپرواہی سے کہہ کر محب کا ہاتھ پکڑے اسٹور روم کی جانب بڑھی۔ یہ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ وہ اسٹور روم کا دروازہ بند پا کر لاک پکڑ کر کھولنے لگی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ مہک تم اندر ہو کیا؟ مہک دروازہ کیوں بند رکھا ہے؟ اندر سے جواب نہ ملنے پر وہ اب پریشان ہو کر زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ تم کیا چل رہا ہے؟ دروازہ کھلا تو سامنے عبد الرحمن کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن لگاتا نظر آیا۔ مبشرہ بیگم کے الفاظ تو منہ میں ہی پھنس کر رہ گئے تھے۔ اپنی بہن کو فرش پر بے جان حالت میں لیٹا دیکھ مہک کے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آئے، جو اس پر گزری قیامت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ پورا اسٹور کا سامان بکھرا پڑا تھا، اس کا بال پنوں سے سیٹ دوپٹہ دور فرش پر گری ہوئی کرسی پر پڑا تھا۔ کمرے کی بکھری حالت گواہ تھی کہ اس لڑکی نے پرزور احتجاج کیا تھا۔ مبشرہ بیگم تیزی سے اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے۔
महक ने उठते ही अपनी बहन के सीने से लग कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। वो लड़की अपने पूरे वजूद को समेट कर मुबशरा बेगम में छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथ पांव और गर्दन पर लाल निशानात थे, जो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि अब्दुल रहमान ने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। मुबशरा बेगम ने तेज़ी से अपना दुपट्टा उतार कर इसके पूरे वजूद को कवर किया। घटिया इंसान, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? वो बिभर कर सुर्ख आंखों के साथ अपने सामने खड़े लड़के पर धाड़ी थी। भाभी, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? एक तो पहले ही आपकी बहन ने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। मुबशरा बेगम बेयकीनी से इस लड़के को देखने लगी, जिसकी आंखों में इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी जरा बराबर भी शर्म न थी। वो निहायत झुंझलाते हुए कह कर जाने लगा, और हाँ, समझाएं इसे, अब मंगेतर है मेरी, मुझे खुश रखेगी तभी ये मंगनी चलेगी, वरना तोड़ दूंगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक रुका, फिर मुड़कर मुबशरा बेगम को देख धमकी आमेज लहजे में वार्निंग देते हुए बोला, चलो छोटे गार्ड, मैं तुम्हें केक खिलवाता हूँ। अपनी मंगनी की खुशी में मोहिब दरवाजे पर ही खड़ा अपनी खाला को रोते और अपने चाचा नमा फिरौन को बेहिसी की हदूद को छूते देख रहा था। मोहिब अक्सर महक के साथ रहा करता था, इसीलिए अब्दुल रहमान इसे गार्ड कहकर मुखातिब करने लगा था। वो अभी भी इस नन्हे लड़के के रेशमी बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोला, जबकि मोहिब को नफरत हो रही थी इससे। माना वो नन्हा लड़का नहीं समझ पाया था मामले की नज़ाकत को, वहाँ चलने वाले नाजुक हालात को, मगर इतना ज़रूर जानता था कि इसकी खाला को गलत तरीक़े से फेर छुआ है इस सामने खड़े शख्स ने। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत वो अब्दुल रहमान से ही करने लगा था। मैंने कहा था ना आप ही आपसे, ये घटिया इंसान है, देखे ना आप ही, इसने मुझे गंदा कर दिया, देखें मुझे तबाह व बर्बाद कर दिया इसने, मैं अपने खुदा को अब क्या मुंह दिखाऊंगी। वो बिलक बिलक कर बस रोए चली जा रही थी। अपनी छोटी बहन को यूं तड़पता व बिलकता देख कर मुबशरा बेगम खून के आंसू रो रही थी। सब ठीक हो जाएगा, मैं अम्मी से बात करती हूँ। वो सिर्फ इसे दिलासा ही दे सकती थी, जबकि वो जानती थी जब तक अब्दुल रहमान राजी ना हो कोई इसकी महक से शादी नहीं करवा सकता। अपनी बहन की इज्जत की खातिर इन्हें खामोश इख्तियार करने के अलावा कोई रास्ता नज़र ना आया। इसके बाद तो जैसे महक जिंदा व मुर्दा एक ही थी। ज़रा सी आहट पर भी डर जाती, सहम जाती, कभी घंटों लेती रहती तो कभी घंटों नहाती रहती। अपने वालिद के इंतकाल के बाद जैसे इसने दुनिया का अलग ही रूप देखा था, जो निहायत ही भयानक था। मुबशरा बेगम अब जितना मुमकिन होता अब्दुल रहमान की नज़रों से इसे दूर रखती। वो लड़की इतनी अजियत में थी कि इस कमरे से चीखते और रोने की आवाज़ें आती थीं। इसकी चीखें मुहिब के कानों में गूंजती थी। सब जानते बूझते खामोश तमाशाई बने हुए थे। मुबशरा बेगम ने रुक़या बेगम से इनकी शादी जल्द अज जल्द करवाने की इल्तिजा की, और वो बेबस बहन कर भी क्या सकती थी। 1 साल तक रुक़या बेगम अब्दुल रहमान पर दबाव डालती रही, महक से शादी कर ले, मगर वो शख्स कानों में घुमाता रहा। महक बिल्कुल एक मुरझाए फूल की तरह नजर आती। अब्दुल रहमान के राजी ना होने पर मुबशरा बेगम और अजलाल मलिक के दरमियान भी लड़ाइयाँ बढ़ रही थी। इनके कमरे से हर वक्त लड़ने की आवाज़ें आती, जिसके सबब मुहिब ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो रहा था। जाजी 5 साल का था। जब मुबशरा बेगम और अजलाल मलिक की लड़ाई होती तो वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। तब मुहिब भी इसे गोद में लेकर चुप करवाता और इसे अपने कमरे में ले जाकर बहलाने और खेल कूद में लगाने की कोशिश करता। ऐसे ही आज इतना जिम्मेदार नहीं था वो, बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने नाजुक कंधों पर डाला था इसने। इन लड़ाइयों के पेश नज़र रुक़या बेगम आखिरी बार अब्दुल रहमान से बात करने खुद इसके कमरे में गई। अम्मी, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो झुंझलाते हुए बोलकर आईने के सामने खड़ा होकर अपना आँख संवारने लगा। अब्दुल रहमान, तुम्हें शादी करनी है भी या नहीं? वो दो टोक अंदाज में बोली थी। उफ, कितनी बार कहा है करनी है भाई, मगर अभी नहीं। वो बालों का ब्रश सिंगारदान पर रखते हुए अपनी वालदा की जानिब मुड़कर लापरवाही से गोया हुआ। 1 साल से तुम यही कहकर टाल रहे हो मुझे, तुम्हें पता है ना अजलाल और मुबशरा की लड़ाइयाँ तुम्हारी वजह से रोज़ रोज़ बढ़ रही हैं। वो खासा जताते हुए इसे बताने लगी। भाभी को तो छोड़ ही दें आप, इन्हें तो बस मौका चाहिए होता है भाई से लड़ने का। वो पागल नहीं है जो अपना घर ख़राब करे। तुमने जो महक के साथ किया है ये मत समझो कि मैं इससे अनजान हूँ। वो इसे देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोली थी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ,
خواہ کے ڈرامے کر رہی ہیں دونوں بہنیں تاکہ میں جلد سے جلد شادی کر لوں مہک سے، مگر سچ کہوں اب مجھے وہ بہت چال باز لگنے لگی ہیں۔ میں تو اسے بھولی بھالی پیاری سی لڑکی سمجھ کر اٹریکٹ ہوا تھا، مگر وہ بھی بھابھی جیسی نکلی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ رقیہ بیگم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بولی، خدا کا خوف کرو عبد الرحمن، اس یتیم لڑکی پر اتنا ظلم نہ ڈھاؤ، کل کو تمہاری بھی اولاد ہونی ہے۔ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح اس خوشبودار چہکتی وہ مہکتی لڑکی کو روند کر پھینکا ہے تم نے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم بے وقوف ہیں؟ نہیں عبد الرحمن، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو بس اپنی عزت کے ہاتھوں خاموش رہتے پر مجبور ہے، مگر ہماری مجبوری کو کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ بھول جاؤ کہ منگنی توڑ سکتے ہو تم اس سے، شادی تو تمہیں اسی سے کرنی ہے۔ اچھا ہے جلد سے جلد خود ہی راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بابا کو تمہاری سارے کارنامے بتاؤں گی۔ تم بھی جانتے ہو تمہارے بابا کتنے جلال و غضب والے ہیں، نا انصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتی وہ کسی کے ساتھ۔ ڈرو اس وقت سے جب جائیداد سے آگ کر دیا جائے تمہیں۔ امی آپ اس لڑکی کی خاطر مجھے جائیداد سے آگ کروائیں گی؟ یقیناً وہ ڈر گیا تھا رقیہ بیگم کی دی ہوئی دھمکی سے، اسی لیے تیزی سے چھٹپٹاتے انداز میں استفسار کرنے لگا۔ بالکل، میں صرف اسے کہتی نہیں، اپنی بیٹی مانتی ہوں، اور اگر تم میری بیٹی کے ساتھ ناانصافی کر کے سمجھ رہے ہو کہ آسانی سے نکل جاؤ گے تو یہ عبد الرحمن ملک بھول ہے تمہاری۔ ان کے کہتے ہی وہ منہ بسر کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ بابا کو بیچ میں مت لائیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں گویا ہوا، وہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا چاہتا تھا جو وہ بہت پہلے ہی اپنے نزدیک توڑ چکا تھا۔ اس کے حسن کے غرور کو خاک میں ملا کر اسے حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے مہک کی شخصیت میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا، مگر اپنے والد کے ڈر سے وہ مجبوراً راضی ہو گیا تھا۔ اکثر اپنی جوانی کے نشے میں بدمست مرد عورت کی اکڑ توڑنے کے چکر میں اس بیچاری کو ہی توڑ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے جسے وہ اکڑ کہتے ہیں وہ اس لڑکی کے نزدیک اس کی عزت ہے جو وہ ہر ایرے غیرے پر نچھاور نہیں کر سکتی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی جن کے سبب مہک کی کچھ ڈھارس بنی تھی۔ مانا وہ عبد الرحمن سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر اس کے پاس اس گھٹیا شخص کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہ تھا۔ کون کرتا ایک ایسی لڑکی سے شادی جس کے پاس نہ عزت بچی تھی نہ دولت؟ اگر بالفرض دولت و جہیز کو کوئی نظر انداز کر کے شادی کر بھی لیتا تو یقیناً شادی کی پہلی رات ہی اسے بدچلن جیسے گندے الفاظ و گالیاں دے کر اپنی زندگی سے نکال دیتا، چاہے پھر وہ بیچاری کتنی ہی اپنی پاکیزگی کی صفائیاں دیتی رہتی۔ اس کے نزدیک عبد الرحمن جیسا ظالم شخص نے اسے کسی پاکیزہ مرد کے مطلب کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو گھر کے افراد ملازمین نے اپنے دلوں میں ایک راز کی طرح دفن کر لیا تھا۔ آنے والے کل اس کے لیے خوشیوں کا نیا پیغام لانے والا تھا۔ وہ عبد الرحمن سے نکاح جیسے مقدس رشتے سے منسلک ہونے والی تھی۔ صبح سے پورے ملک مینشن میں افراتفری کا عالم تھا۔ پورے ملک مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ اپنا شرارہ مبشرہ بیگم کے اصرار پر ٹرائی کر کے فٹنگ چیک کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اسی لال رنگ کے شرارے میں کمرے سے باہر لاؤنج کی جانب آئی تھی جہاں عبد الرحمن ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے عبد الرحمن؟ رقیہ بیگم روحانسی لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ امی اس لڑکی کو میری ضرورت تھی، میں نے اسے تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ میری بیوی ہے، اب پلیز آپ لوگ۔ وہی بول ہی رہا تھا کہ عبد الغفور ملک نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تمہارے تحفظ کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک کوٹے کی طوائف کو؟ عبد الرحمن کیا سوچ کر تم نے اس وحشیہ سے نکاح کیا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک بازارو عورت ملک خاندان کی بہو بن سکتی ہے؟ انہوں نے عبد الرحمن کو دیکھ نہایت طیش کے عالم میں استفسار کیا۔ کوٹے کی طوائف نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اب اس لمحے جب عبد الرحمن ملک نے یہ جملہ ادا کیا تھا تب محب اس جملے کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر آج وہ سمجھتا ہے کہ عبد الرحمن کے کہے اس جملے میری بیوی ہے اب کا معنی کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ماضی کو پیچھے چھوڑ آیا تھا اور اپنا نام اسے دینے کے بعد اسے خود سے منسوب کر چکا تھا، اسے اپنا مان چکا تھا، اسے دنیا سے تحفظ دینے کے لیے تیار تھا۔
وہ سائبان بن گیا تھا اس عورت کے لیے۔ یقیناً وہ عورت اس کے دل میں اپنا گھر بنا چکی تھی، ورنہ عبد الرحمن جیسا عیاش مرد کسی کو تحفظ دینے کی سوچے یہ کیسے ممکن تھا؟ مہک کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین اور سر سے آسمان چھین لیا تھا اس ظالم نے۔ اسے مکمل تباہ و برباد کر کے، اس کی عزت سے کھیل کر، اسے بدنامی کے در پر چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو تحفظ دینے چلا تھا وہ۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ ایک کوٹھے کی عورت کی وہ عزت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایک گھریلو و خاندانی لڑکی کی عزت اسی ظالم نے پامال کی تھی۔ اسے زندہ لاش اسی نے بنایا تھا۔ اس کی آخری امید بھی عبد الرحمن کی دلہن کو دیکھ کر دم توڑ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، کیونکہ وہ تو رو رو کر پہلے ہی سوکھ چکے تھے۔ بہت دیر تک بحث چلتی رہی، مگر عبد الرحمن اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مہک نے ایک بار اپنے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھا، پھر زیب تن کیے ہوئے لال چھلاڑے کو۔ اس کی بارات نہیں آنے والی تھی اب۔ وہ شدید رنج میں آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ آنی وہ تیزی سے چھت کی جانب بھاگی۔ محب بھی پھرتی سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگا تھا۔ محب کے حلق کے بل چیخنے پر باقی سب بھی مہک کے پیچھے دوڑے، مگر وہ لڑکی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گئی تھی کہ وہ نہ رکی اور چھت سے چھلانگ لگا دی۔ وہ محب ہی تھا جس نے اپنی خالہ کے جسم کو خون سے لت پت زمین پر پڑا دیکھا تھا۔ وہ بچہ تھا، بے حواس ہو کر چیختے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چھت سے چھلانگ لگانے لگا، مگر اسی لمحے اجلال ملک نے اسے پکڑ لیا۔ شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے مہک کی خودکشی کا سبب عبد الرحمن کا اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کرنا تھا، جبکہ اصل وجہ تو ملک مینشن کے لوگوں کے سینوں میں دفن ہو گئی تھی۔ اس کی خالہ کے ساتھ ہوا ظلم وہ آج بھی سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتا تھا اپنی خالہ کی چیخوں کو۔ وہ نجمہ کے سراپے کو بغور دیکھنے لگا۔ عجیب کھیل تھا قسمت کا، جیسے مہک امیر باپ کی بیٹی ہو کر بے بس تھی، ویسے ہی عبد الرحمن کی بیٹی تھی آج۔ کیا کبھی مہک پر ظلم کرتے وقت سوچا ہوگا اس نے کہ ایک دن اس کی بیٹی بھی یتیموں کی فہرست میں ہوگی؟ جس طرح مہک سے اس کے حق کی جائیداد دھوکے سے چھین لی گئی تھی، اسی طرح اس کی بیٹی سے بھی چھیننے کی پلاننگ ہو رہی ہوگی۔ ان سب میں بس وہ بیچارہ گاڑ رہا تھا، جو پہلے اپنی خالہ اور اب اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر پانے کے سبب خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عبد الرحمن کے کیے گناہ کی بھرپائی مبشرہ بیگم اس کی بیوی سے کروا رہی تھی۔ وہ واقف تھا اگر مبشرہ بیگم کو موقع ملے تو وہ اسے پھر نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی۔ عبد الرحمن کی بیٹی کو نہیں بچا رہا تھا، وہ تو صرف اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا تھا۔ صوبیہ گارڈن سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر جازی کے ساتھ بیٹھے پولیس یونیفارم میں ملبوس شخص پر گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی پولیس والے کو ملک مینشن میں دیکھا تھا۔ پولیس آفیسر کے جازی سے مصافحہ کر کے الوداع لیتے ہی وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ وہ بڑے تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ شہریار کے والدین نے FIR درج کروائی ہے محب بھائی کے خلاف، اسی سلسلے میں آئے تھے یہ۔ کون شہریار؟ وہ ایک آبرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ پلوشا بھابھی کا کزن، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ ایک منٹ، تو پلوشا کے گھر والوں نے محب بھائی کے خلاف FIR کیوں درج کروائی ہے؟ وہ تیزی سے پیچھے آتے ہوئے الجھ کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ محب بھائی نے ان کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کروایا اور اسے ICU تک پہنچایا ہے۔ جازی نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے گھبیر لہجے میں جواب دے ہوا۔ مگر کیوں؟ صوبیہ کو محب سے کوئی خاص اچھی توقع نہیں تھی۔ وہ واقف تھی محب اجلال ملک بہت خطرناک شخص ہے، مگر وہ اپنی ہونے والی بیوی کے کزن پر کیوں حملہ کروائے گا؟ وہ یہی سوچ کر الجھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا یار، ویسے بھی وہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس محب بھائی کے خلاف۔ صوبیہ کو محسوس ہوا کہ وہ اس کے بے در پہ کیے جانے والے سوالات سے جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہا ہے، اسی لیے وہ ہمت نہ کر سکی مزید کوئی سوال کرنے کی۔ مگر پیٹ میں درد اس کے زور و شور سے ہو رہا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ معاملہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ تو شادی اس FIR کی وجہ سے اچانک رکی ہے، اور میں سمجھ رہی تھی کہ محب بھائی کو اپنی اولاد کی قدر و محبت آ گئی ہے۔ اسے کھونے کے بعد وہ خود کلامی کرنے لگے۔
مجھے نجمہ کو بتانا چاہیے اس بارے میں، ہو سکتا ہے اسے پتا ہو شہریار اور محب بھائی کے درمیان کیا معاملہ ہے، آخر وہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ صوبیہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی اتنی بڑی خبر۔ اس نے گارڈن میں واپس آ کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے نجمہ کو کال لگائی۔ میڈم، آپ کا سیل بہت دیر سے رنگ ہو رہا ہے۔ سیل بہت دیر سے رنگ ہو رہا تھا مگر وہ وہاں موجود ہو کر بھی موجود نہ تھی۔ اینی سیل اٹھا کر اس کے پاس لائی تھی، پیچھے سے آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اطلاع دی، جس پر اس نے بغیر کسی تاثر کے کال ریسیو کی۔ اکثر اس وقت محب کال کرتا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا یا نہیں۔ اس نے گمان کیا کہ محب کی ہی کال ہوگی، اسی لیے بس کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا۔ کیسی ہو نج؟ دوسری جانب سے صوبیہ کی محبت بھری آواز سن وہ جواب دینے پر مجبور ہوئی تھی۔ اللہ کا ہر حال میں کرم ہے، صرف 15 دن ہی تو ہوئے تھے اس حادثے کو گزرے، وہ کیسے اپنی اولاد کو کھو دینے کے بعد اتنی جلدی ٹھیک ہو سکتی تھی؟ اللہ ہمیشہ کرم ہی رکھے، میری تو یہی دعا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دعا گو ہوئی۔ نج، مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ جی؟ تم پلوشا کے کزن شہریار کو جانتی ہو؟ اچانک سے شہریار کا ذکر سن وہ الجھی۔ ہاں، میں ملی ہوں ایک بار اس سے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم ملی ہو؟ کب؟ وہ حیران ہو کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ وہ ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی جب میں پلوشا کے ساتھ گئی تھی فلم دیکھنے۔ او، ہونٹوں کو گول کر کے سوچتے ہوئے بولی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نجمہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ پہلے جازی اور پھر محب نے اس کے شہریار سے اتفاقی ملاقات پر خواہ مخواہ کے سوالات کیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ایک شخص سے اتفاقی ملاقات کو اتنا بڑا میس بنا لیا گیا ہے۔ صوبیہ کے سوال پوچھنے کے انداز سے اسے محسوس ہو گیا تھا ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اسی لیے تجسس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، محب بھائی کے خلاف شہریار کے والدین نے FIR کٹوائی ہے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ نجمہ نے تیزی سے الجھ کر استفسار کیا۔ لو، یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا تھا، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ اس کا مطلب تمہیں بھی کچھ نہ پتا اس بارے میں؟ نہیں۔ او، دراصل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جازی کو ایک پولیس آفیسر کے ساتھ دیکھا۔ جب وجہ پوچھی تو تمہارے بھائی نے بتایا کہ شہریار کے والدین نے دعویٰ کیا ہے کہ محب بھائی نے ان کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کروایا ہے، مگر محب شادی سے صرف 15 دن پہلے اپنی ہونے والی بیوی کے کزن پر کیوں حملہ کروانے لگا؟ کیا وہ نہیں جانتا اس حملے سے اس کی شادی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے نج کہ کیا چل رہا ہے، مگر اتنا سمجھ آ گیا کہ اچانک شادی کی تاریخ آگے کیوں بڑھی۔ اس کے کہتے ہی نجمہ فقط اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ ابو خود محب بھائی کو واپس ملک مینشن بلانے گئے تھے، پھر وہ تمہیں لے کر لوٹیں کیوں نہیں؟ صوبیہ نے بڑے اشتیاق سے استفسار کیا۔ ہوگا کوئی نیا منصوبہ، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ محب راضی نہیں ہوا واپس ملک مینشن جانے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں اتنی اداکاری کرتا ہے میرے سامنے اچھا بننے کی۔ وہ منہ بزرتے ہوئے بولنے لگی۔ کیا مجھے نجمہ کو بتا دینا چاہیے کہ ان کے اچھے بننے کی اداکاری تب تک جاری رہے گی جب تک وہ ان کے نام اپنی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر دیتی؟ وہ الجھی تھی۔ وہ چاہتی تھی نجمہ کو آگاہ کرنا، مگر وہ جازی کا اعتماد نہیں توڑ سکتی تھی۔ جازی نے اسے اپنا ہمراز بنایا تھا، ساتھ ساتھ اسے ڈر لاحق تھا کہ اگر نجمہ کو علم ہوا تو یقیناً محب سے لڑے گی اور محب سب سے پہلے جازی کی گردن دبوچے گا، کیونکہ ملک مینشن میں نجمہ کا جازی کے سوائے کوئی مددگار نہیں۔ وہ اپنے شوہر کو کیسے مشکل میں ڈال سکتی تھی؟ اچھا چلو، اپنا خیال رکھنا، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ چلا تو تمہیں بتاؤں گی۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھنا، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی پیپر کو بغیر پڑھے سائن مت کرنا۔ نجمہ اس کے آخری جملے پر الجھی، مگر وہ کچھ پوچھی اس سے قبل ہی صوبیہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ آج جب گھر لوٹا تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑا ہونے کے بجائے بیڈ پر لیٹا پایا۔ مانا یہ چینج معمولی سا تھا مگر اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ محب نے خاموشی سے کمبل اس پر اچھی طرح اڑایا، پھر پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، تھوڑی دیر تک اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتا رہا۔ گڈ نائٹ، پھر اس کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نجمہ نے آنکھیں کھولی تھی، وہ جاگ رہی تھی، بس محب کو دیکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کیوں اتنا اچھا بننے کی اداکاری کرتا ہے یہ،
چاہیے کیا آخر اسے مجھ سے؟ مجھے دنیا کے سامنے اس نے کبھی نام نہیں دینا، نہ میری اولاد کو دنیا میں آنے دینا ہے، تو پھر کیوں اپنے نکاح میں باندھ رکھا ہے مجھے؟ کیوں طلاق دینے کے لیے یہ جلاد تیار نہیں؟ وہ دل ہی دل کڑتے ہوئے سوچنے لگی۔ محب سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی وہ ستم گر کسی صورت طلاق دینے پر راضی نہ تھا۔ وہ خوبرو نوجوان جیسے ہی بیڈ پر آ کر لیٹا، نجمہ نے آنکھیں میچ کر کروٹ لی۔ اب محب کے سامنے اس کی پشت تھی۔ اس نے نرمی سے اپنی عادت کے مطابق اس حسین دلبر کا سر ہلکا سا اونچا کیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے حائل کیا، دوسری ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھا۔ پورے بیڈ کو خالی چھوڑ کر وہ بالکل اس سے چپک گیا تھا۔ نجمہ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن اور شولڈر پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہٹانے کی کوشش نہ کی کیونکہ جانتی تھی طاقت کا ضیاع ہے۔ تم آج کس سے بات کر رہی تھی؟ میں مسلسل کال کرتا رہا مگر نیٹ ورک بزی آ رہا تھا، اس نے آہستہ سے سوال کیا۔ اس کا سوال سنتے ہی نجمہ کو احساس ہوا کہ وہ ستم گر جانتا ہے کہ وہ سونے کی اداکاری کر رہی ہے ماریا سے۔ نجمہ نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اندازاً گویا ہوا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تمہیں یونی میں داخلہ دلوا دوں، ابھی تم پورے دن فری رہتی ہوں، آرام سے پڑھ لو گی، ورنہ بعد میں بچے وغیرہ ہو جائیں گے تو مشکل ہوگی۔ وہ اپنی ٹھوڑی کو اس کے شولڈر سے ہلکا سا مسلتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ وہ چاہتا تھا نجمہ اس ڈپریشن سے نکلے، وہ اس کا دماغ بٹانا چاہتا تھا۔ مکاریت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے محب اجلال ملک۔ وہ جذبس ہو کر اس کے ہاتھ کا حصار کھولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی نیلی سمندر جیسی گہری خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غسیلی آواز میں گویا ہوئی۔ اس میں مکاری کی کیا بات ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کی کونی تکے سے ٹکا کر اس پر اپنا خوبصورت چہرہ رکھ اونچا کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم اچھی طرح واقف ہو میرا کیا مطلب ہے، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر مقابل کے سامنے ہی تکیہ اٹھا کر سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ لڑکی کیسے سوچ سکتی تھی کہ محب اسے خود سے دور ہونے دے گا؟ کیا اتنی مہینوں میں اتنا بھی نہ جان سکی تھی اسے؟ وہ صوفے پہ جیسے ہی لیٹی اگلے ہی لمحے ایک بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر پایا۔ جھنجھلا کر اس نے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، کیونکہ بیوی ہو میری، وہ حق جتاتے ہوئے کہہ کر دونوں ہاتھ سے اس کے حسین سراپے کو حصار میں بھرنے کے بعد آنکھیں موند کر سونے لگا۔ محب بہت بھاری ہو تم، وہ نازک جان اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخیں۔ شور مت کرو نج، ورنہ یونی بھیجنے کا پلان کینسل کر کے خاندانی پلاننگ پر توجہ دینا سٹارٹ کر دوں گا۔ اس نے آنکھیں کھول کر نشیلی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ زہر لگتے ہو تم مجھے، وہ قدورت بھری نظریں اس کے حسین چہرے پر ٹکائے اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں یہ زہر کا جام ملتا ہے، ورنہ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ترستی ہیں اس زہریلے جام والے کی ایک نظر کے لیے۔ وہ نہایت بھرم سے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ سجائے گویا ہوا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے لب کو نرمی سے چوما۔ محب ہٹو مجھ پر سے، مجھے بھی مارنا چاہتے ہو کیا، جیسے میرے بچے کو مار دیا؟ بس اس دشمن جاں کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ محب کی آنکھیں کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے ہٹتے ہی نجمہ نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ لڑکی نہیں جانتی صرف اپنے چند جملوں سے ہزاروں موتیں مارا تھا اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مارا ہے ہمارے بچے کو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ بے یقینی و غصے کی ملی جلی کیفیت میں نجمہ کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں رنج جھلک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب نجمہ کو اس کی آنکھوں میں جذبات نظر آئے۔ میں سوچ نہیں رہی، مجھے 100% یقین ہے کہ تم نے مارا ہے میرے بچے کو، اس کا کہا نشتر سے زیادہ دلخراش معلوم ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حفاظت نہ کر سکا، اسی لیے ظالم ٹھہرا اس کی نگاہ میں۔ یہ کب سوچا تھا کہ وہ قاتل سمجھ بیٹھی ہے؟ نجمہ، وہ تیش کے عالم میں غرایا تھا۔ تمہارے اس طرح ڈرانے سے میں چپ نہیں ہونے والی۔ محب اجلال ملک، میں نہیں ڈرتی تم سے۔ سنا تم نے؟ میرا بس چلے تو میں پوری دنیا کو تمہارا یہ گھنونا چہرہ دکھاؤں کہ ہوتے ہیں ایسے باپ دنیا میں جو اپنی ہی اولاد کو مار کر چین سے سوتے ہیں۔ وہ ڈری نہیں، وہ نڈر لڑکی اس کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک انداز میں بولی۔ اس کے نزدیک محب انسان نہیں تھا، وہ جلاد تھا جس نے اپنی ہی اولاد کو مار دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اگر مجھے اسے مارنا ہی ہوتا تو میں 3 ماہ انتظار کیوں کرتا؟
کیوں اس کی حفاظت کرتا؟ وہ تیش کے عالم میں اٹھ کر اس کے روبرو کھڑا ہو کر انگارے بھری نگاہوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے بپھر کر بولا، میں نہیں جانتی تم نے کیوں 3 ماہ انتظار کیا. یقیناً تمہارا کوئی مقصد رہا ہوگا. شاید تم نے سوچا اس طرح مجھے اذیت زیادہ ملے گی. تم تو چاہتے ہی یہی ہونا کہ ایک دن میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں. مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی نفرت کیوں کرتے ہو تم مجھ سے. کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اور اگر نفرت تھی بھی تم مجھ تک اس نفرت کا دائرہ محدود رکھتے. میرے بچے کو ان سب میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پتہ ہے مجھے لگتا ہے میں بہت جلد مر جاؤں گی کیونکہ میرے پاس جینے کی نہ کوئی امید ہے نہ کوئی وجہ. دیکھنا کسی دن تمہیں خبر ملے گی تمہارا قیدی آزاد ہو گیا. نہ صرف اس قید سے بلکہ اس فانی دنیا سے بھی. اس کی سیاہ آنکھوں میں سوائے قدرت کے کوئی دوسرا جذبہ نہ تھا. اس نے تو کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ مر جائے گی. کوئی اس سے پوچھے جو ہزاروں موتیں مرنے کے بعد بھی اس لڑکی میں اپنا سکون دیکھتا تھا. اس کی روح کو پانے کی آرزو لیے ہوئے تھا جو خوب سے خوب تر کا متلاشی تھا. نجمہ کا گمان تھا پلٹ کر کچھ کہے گا، لڑے گا یا طنزیہ لفظوں کے وار سے زخمی کرے گا، مگر اس کے برعکس وہ ستم کر تو سینے سے آ لگا تھا. اتنی زور سے اپنے حصار پہ بھیجا جیسے اسے خود میں سمو لینا چاہتا ہوں. وہ بت بنی شوق کے عالم میں کھڑی تھی. اس اچانک عمل کا کیا مطلب اخذ کرے وہ الجھن میں تھی. محب بجرال ملک چھوڑو مجھے. 2-3 ثانیوں کے لیے بے خودی سی کھڑی اس کے بے ترتیب دھڑکنیں سنتی رہی. اس کے پرفیوم کی مہک کو اپنے حواسوں پر چھاتا، اس کی سانسوں کی گرمی سے اپنے جسم کو جھلستا وہ بکھرتا محسوس کرتی رہی. پھر اچانک ہی جیسے اپنے ساتھ ہوا پورا حادثہ فلم کی طرح آنکھوں کے آگے چلنے لگا. کدورت و نفرت سینے میں بھر گئی. تیزی سے اس ستمگر کو خود سے جھنجھلا کر دور کرتے ہوئے کہا، تم نے کہا نا تم مر جاؤ گی کیونکہ تمہارے پاس اب جینے کی کوئی وجہ نہیں. تو شکر ادا کرو میں ایک اچھا ہسبینڈ ہونے کے ناطے تمہیں آج دوبارہ جینے کی وجہ دینا چاہتا ہوں. باقی خدا بہتر کرے گا. اس نے مفاہمانہ انداز میں جب یہ جملے کان کے پاس منہ لا کر دھیمے مگر بھرائی وہ اٹریکٹیو آواز میں کہے تو اس لڑکی کو لگا خوف کے مارے اس کی جان نکل جائے گی. محب چھوڑو. وہ تیزی سے اس کی باہوں کے حصار میں پنجرے میں قید پرندے کی طرح پھڑپڑانے لگی، مگر وہ کہاں آزاد کرنے والا تھا. وہ اسے احتجاج کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا. اگلے ہی لمحے تیزی سے اس کے نازک سراپے کو لے کر صوفے پر گرا. اگر ان گنڈوں نے دھمکی دی ہے شہریار کے والد کے سامنے کہ آئندہ نجمہ کے ارد گرد نظر نہ آنا، تو یہ کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ گنڈے محب بھائی کی جانب سے بھیجے ہوئے تھے. صوبیہ جب اسٹڈی میں داخل ہوئی تو جازی کسی سے برہم انداز میں بات کر رہا تھا. وہ صرف آخری چند جملے ہی سن سکتی تھی. اچھا میں کل آپ سے خود مل کر بات کرتا ہوں. اللہ حافظ. جازی نے اسے دیکھتے ہی دھیمے لہجے میں کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی. میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی. تمہاری آواز اسٹڈی روم سے آتی سنی تو ادھر چلی آئی. صوبیہ کو اس لمحے اپنا آپ اجنبی لگا. ایسا لگا جیسے وہ غلط وقت پر کمرے میں آئی ہوں. جازی کی نگاہوں میں عجیب سی چبھن محسوس ہوئی اسے. وہ تیزی سے اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی. جازی نے اس کی طبیعت میں آئے ہوئے کھچاؤ کو محسوس کر لیا تھا مگر اسے دور کرنے کی کوئی کوشش نہ کی. صرف جذبات میں سر ہلا کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. صوبیہ جازی کے مزاج کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی. ان کی ارینج میرج ہوئی تھی. شروع میں وہ یہی سوچ کر دل بہلا لیتی اپنا کہ جازی شرمیلا ہے، اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا اس سے، مگر اب اسے شدت سے محسوس ہونے لگا تھا. وہ غلط اندازہ لگا بیٹھی تھی جازی کی شخصیت کا. وہ بالکل بھی شرمیلا نہیں ہے بلکہ بہت عجیب سا بندہ ہے. کبھی پہاڑ سا تو کبھی خزاں سا. کبھی وہ دوستانہ انداز میں بات کرتا تو کبھی بالکل اجنبی محسوس ہوتا. وہ بیچاری ہمت تک نہ کر پاتی اس سے کچھ پوچھنے کی، جیسے ابھی نہیں کر پائی رہی تھی. کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ وہ کمرے میں آئی تو جازی کو بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر سیل پر نظریں ٹکائے ویڈیوز دیکھتے ہوئے پایا. اسے جو تھوڑی دیر قبل محسوس ہوا وہ سوال بن کر لبوں پر آ گیا تھا اس لڑکی کے. کیا؟ سوال سنتے ہی اس نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اسے
शिकवे झलकते नुमाया नजर आए। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? इसने दोबारा अपना सवाल संजीदगी से दोहराया। अचानक ये क्यों पूछ रही हो तुम? इसने आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार किया। क्योंकि मुझे महसूस होने लगा है। और क्या महसूस होने लगा है तुम्हें? वो नासमझी से। यही कि तुम पसंद नहीं करते। इसने बगैर कोई झिझक के दो टोक अंदाज में अफसुर्दगी से जवाब दिया। ऐसा कुछ नहीं है यार। वो फौरन ही खड़ा होकर इसके पास आया। इसके दोनों हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम कर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही है, कभी कभी तो तुम बिल्कुल अजनबी लगते हो मुझे। जब तुम्हारा मूड होता है बात करते हो, जब नहीं होता तो मुंह भी नहीं लगाते, जैसे अभी तुमने मेरे साथ स्टडी में किया। इसकी चुपती हुई नजरें दिल को घायल करने का सबब बनी थी। वो काफ़ी रंजीता होकर बोली, यार मैंने तो तुमसे एक लफ्ज़ तक नहीं कहा है। वो तेज़ी से एहतजाजन बोला, हर चीज़ बोलने से नहीं होती, कुछ एहसासात भी होते हैं। तुम्हारी आंखें किस कदर। वो अभी बोल ही रही थी कि आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर चेहरे को भिगोने लगे, जिन्हें देख मुखाबिल ने इसकी बात काटते हुए कहा, अरे अरे यार रो मत। वो परेशान व फिक्रमंद लहजे में कहते हुए इसके आंसू अपने हाथों से साफ करने लगा। यार मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ कुछ दिनों से। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। बात इग्नोर करने की नहीं है। तुम मुझे खुश दिखाई नहीं देते, ख़ास तौर पर जब मेरे साथ होते हो। हर बात पर चिढ़ से जाते हो। मेरी हर चीज़, यहाँ तक कि मेरी मौजूदगी भी तुम्हें झंझलाहट में मुब्तला करती है। मैंने महसूस किया है उस झंझलाहट को। वो भरी भरी आवाज़ में शिकवातन बोली थी। यार ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। और रही झुंझलाने की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। वो इसके हसीन चेहरे पर दोनों हाथ का प्याला बनाकर यकीन दहानी करवाने की कोशिश करने लगा कि वो एहसास जो वो महसूस कर रही है वो सिर्फ वहम है इसका। आजकल मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ। शहरयार के वालिदैन ने केस कर दिया है मोहिब भाई पर। बता रहे हैं कि जो गुंडे इनके घर में घुसकर इनके बेटे को मार गए हैं, इन्होंने जाते वक्त साफ अल्फाज में धमकी दी थी कि आइंदा नजमा के इर्द गिर्द नज़र ना आए वो, वरना जान से मार देंगे अगली बार। वॉट? मगर क्यों? और फिर नजमा का शहरियार से क्या ताल्लुक़? वो दोनों तो सिर्फ एक बार मिले हैं, वो भी इत्तेफाक तौर पर। अभी वो उलझ कर बोल ही रही थी कि जाजी की आंखें हैरत से फैली। तो तुम जानती थी इस बारे में? इसका लहजा एक ही लम्हे में बदला बदला महसूस हुआ सोबिया को। इसकी आंखों में जैसे गुस्सा उमट आया था। नहीं, मुझे नजमा ने अभी कुछ दिनों पहले ही बताया था। वो फौरन अपनी सफाई पेश करने लगी। और क्या बताया? वो बड़े तजुस्सुस से पूछ रहा था। साथ साथ इसका लहजा काफ़ी कड़क व सख्त था। बस यही कि पलवशा के साथ वो फिल्म देखने गई थी और वहाँ बाद में रेस्टोरेंट में इसकी मुलाकात शहरियार से हुई। बस हाँ, इतना ही बताया। ओ, इसने होठों को गोल करते हुए कुछ सोचते हुए कहा। क्या क्या सोच रहे हो? इसे सोचता हुआ देख वो खुद को रोक ना सकी पूछने से। यही कि इसे पता नहीं है या दानिस्ता तौर पर तुम्हें नहीं बताया। वो इसकी जानिब देख गंभीर लहजे में बोला। मैं कुछ समझी नहीं। वो उलझ कर बोली, यही कि शहरियार से इसकी मुलाकात कोई इत्तेफाकी नहीं थी। पलवशा भाभी ने रिश्ते के लिए मिलवाया था इन दोनों को। शहरियार को वो बहुत पसंद आई थी। यहाँ तक कि इसके वालिद ने एक दो बार मीटिंग के दौरान इशारतन कहा भी कि हमें अपनी दोस्ती बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदलने की सोचना चाहिए। क्या वाकई? वो हैरान होकर बोली। वो सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी बात हो रही थी और नजमा ने इसे बताया नहीं। फिर ख्याल आया, अपनी प्रेगनेंसी की खबर भी तो छिपाई थी ना इसने। सोबिया ने यही गुमान किया कि नजमा इसे अपना अच्छा दोस्त नहीं मानती। तो क्या मैं झूठ बोलूँ गा तुमसे? वो झुंझला कर बोला, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस हैरान थी। वो तेज़ी से अपने पिछले रिएक्शन की वजाहत करने लगी। तो अब आगे क्या होगा? वो फिक्रमंद लहजे में पूछ रही थी। कुछ नहीं, मोहिब भाई ने जब अपनी टक्कर वालों से पंगा ले लिया है तो लड़ेंगे जैसे अभी लड़ रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? वो दोनों कंधों को उचकाते हुए लापरवाही से गोया हुआ। तुम्हारे भाई भी दुनिया के मास्टरपीस हैं। आठवां अजूबा। म्यूजियम में रखना चाहिए इन्हें, बजाय रात के अंधेरे में गुंडों से पिटवाने के। मर्द बनकर साफ साफ कह नहीं सकते थे कि मेरी बीवी है, दूर रहो।
خواہ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، جب دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو عزت و مان و نام نہیں دے سکیں گے تو یہ تو ہوگا، آخر وہ کنواری لڑکی ہے، دنیا کی نظر میں کس کس کو مارتے پھریں گے۔ ان کی طرح ہر کوئی نہیں سوچتا کہ ایک طوائف کی شریف بیٹی سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ وہ خاصا لڑتے ہوئے بوہے پر آگ ببولا ہونے لگی۔ تم کیوں غصہ ہو کر اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہو؟ چھوڑو، چلو سوتے ہیں، مجھے صبح جلدی اٹھ کر وکیل سے بھی ملنا ہے، وہ کہہ کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ عزمات میں سر ہلا کر واش روم کی جانب فریش ہونے کی نیت سے بڑھ گئی۔ آفس میں برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی۔ برتھ ڈے گرل کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی، مگر اس بات کو سوائے زارون کے کسی نے خاص نوٹ نہیں کیا تھا۔ زارون اس کے چہرے کی دل فریب مسکراہٹ سے بخوبی واقف تھا۔ وہ دیکھ پا رہا تھا وہ لڑکی صرف مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب سے مبارکباد دعائیں قبول کر رہی تھی۔ آفس کے سارے سٹاف نے مل کر اس کے لیے سرپرائز برتھ ڈے پلان کیا تھا، جس کے بعد سب ریسٹورنٹ میں پارٹی منانے چل پڑے تھے۔ پارٹی کے دوران جب سب ڈنر وغیرہ میں لگے ہوئے تھے تو زارون نے انابیہ کو خاموشی سے پرائیویٹ روم سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے اپنی ویل چیئر کھسکاتے ہوئے چل دیا۔ اسے لفٹ میں جاتا دیکھا، آواز بھی دی، مگر اس لڑکی نے سنی ہی نہیں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ تیز مرحلہ بلڈنگ کی چھت کی دیوار پر چڑھی ہوئی تھی۔ زارون ایک اجنبی کی مدد سے لفٹ کے ذریعے چھت پر پہنچا تو اسے دیوار پر چڑھا پایا۔ وہ غصیلی آواز میں استفسار کرنے لگا، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ لڑکی تیزی سے پلٹی۔ زارون کو دیکھ کر وہ الجھ کر پوچھنے لگی، تم اوپر دیوار پر کیوں چڑھی ہوئی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ اترو وہاں سے ابھی۔ اس کے سوال کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ غصے سے بھر کر حاکمانہ انداز میں بولا، میں نہیں اترنے والی اور پلیز یہاں سے جاؤ۔ وہ تیزی سے بول کر مڑنے لگی۔ اس کا چہرہ کافی رنجیدہ سا نظر آ رہا تھا، آنکھیں بھی روئی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا جواب زارون کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ انہیں اترنے والی؟ آنکھیں بھی روئی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا جواب زارون کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ نہیں اترنے والی؟ میں نے کہا ابھی کہ ابھی نیچے آؤ۔ وہ ویل چیئر اس کی جانب لاتے ہوئے حاکمانہ انداز میں فکر مند لہجے کے ساتھ کہنے لگا، وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا۔ اسے دیوار کے قریب آتا دیکھ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی، کیا ہو گیا ہے انابیہ؟ کیوں مجھ سے پریشان کر رہی ہو؟ پلیز نیچے آؤ یار۔ اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا انابیہ کو اس دیوار سے نہ اترتا دیکھ۔ تمہیں کون پریشان کر رہا ہے؟ میں تو یہاں اپنی پریشانیاں ختم کرنے آئی ہوں۔ تھک گئی ہوں میں تمہیں چاہتے مگر تم پلٹ کر دیکھتے تک نہیں۔ میں مانتی ہوں تمہاری غلطی نہیں، مگر میری بھی تو کوئی خطا نہیں نا۔ دل پر زور نہیں چلتا میرا۔ میرے پیرنٹس مجھے بہت زیادہ فورس کرنے لگے ہیں کہ یا تو شادی کر لو یا کم از کم کوئی بوائے فرینڈ بنا لو، لیکن میری آنکھوں میں تمہارے سوائے کوئی جچتا ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ میں کسی سے زبردستی کا ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتی، اور نہ میں بلائنڈ ڈیٹ پر جانا چاہتی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے اپنی فیلنگز بتانے لگی، جو وہ نشے کی حالت میں پہلے بھی ایک بار بتا چکی تھی۔ آخری جملہ اس نے ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ زارون واقف تھا وہ بہت اذیت میں ہے اپنے والدین کے فورس کیے جانے اور اس کی جانب سے بے رغبتی کے سبب۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں گے، پہلے نیچے اترو۔ وہ بری طرح ڈر گیا تھا۔ انابیہ کی باتیں سننے کے بعد اپنا ڈر غصے میں کور کر اسے نیچے اترنے پر زور دینے لگا۔ بکواس، رائٹ؟ تمہیں میری فیلنگز بکواس ہی تو لگتی ہیں۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ٹھکرائے جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ زارون نہیں جانتا تھا وہ مزید دکھی ہو جائے گی اس کے کہے جملے سے۔ سوری، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ زارون پلیز جاؤ یہاں سے پلیز، وہ خاصا چڑھتے ہوئے کہہ کر پلٹ گئی۔ انابیہ تم ایسا نہیں کر سکتی، ایک بار اپنے والدین کا تو سوچو، وہ جیتے جی مر جائیں گے بیچارے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا ہر قیمت پر، وہ ہر صورت میں۔ جب کسی کو میری فیلنگز کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی کسی کی نہیں، وہ بغیر مڑے اعلانیہ دل جلے انداز میں بولی۔ رات کی تاریکی میں روشنیوں سے جگمگاتا ہوا
کیلیفورنیا۔ سرد ہوا جو اس کے پورے جسم کو اپنی جکڑ میں لے رہی تھی۔ نیچے کی جانب دیکھا تو چکر آنے لگے۔ وہ خاصا بلندی پر کھڑی تھی۔ روڈ پر چلتی گاڑیاں اسے بلندی سے دیکھنے پر محض بچوں کے کھلونے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہم بات کرتے ہیں نا یار، پلیز نیچے آؤ، وہ اپنی پوری جان سے چیختے ہوئے منتی انداز میں بولا۔ اس نے کب سوچا تھا جو لڑکی اسے ہر وقت ہمت دیتی ہے وہ خود اندر سے اتنی ٹوٹ چکی ہوگی کہ آج خودکشی کرنے چل پڑے گی۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا مگر پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے بس اب سکون چاہیے، میں تھک چکی ہوں۔ سہراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس کی بند آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے۔ نو پلیز، نو مت کرو ایسا پلیز انابیہ۔ ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا جس میں وہ سراپا حسن اس کے ساتھ تھی۔ وہ اس کا اظہار محبت کرنا، اس کا سینے پر سر رکھ کر سونا، اس کے نشے میں شکوے کرنا، اس کی قربت، اس کی خوشبو، اس کا ہر روز ایکسرسائز کرانا، ڈاکٹرز کے انکار کے باوجود اس کا ہار نہ ماننا۔ وہ صرف اس کی دوست نہیں تھی، وہ اس کی ہمت تھی۔ دل کے کسی کونے میں وہ اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ وہ سنہری پری اتنی آسانی سے کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہ بری طرح سے چیخنے لگا، انابیہ پلیز یار، انابیہ اس نے زندگی میں پہلے خود کو کبھی اتنا بے بس و لاچار محسوس نہ کیا تھا جتنا اس لمحے کر رہا تھا۔ جس دیوار پر انابیہ کھڑی تھی وہ کافی اونچی تھی۔ وہ بغیر کھڑے ہوئے اسے نہیں پکڑ سکتا تھا، نہ ہی اسے دور دور تک چھت پر کوئی نظر آ رہا تھا جس سے وہ مدد لیتا۔ اس کے بیچارے کے پاس تو اپنی بے بسی پر ماتم کرنے تک کا وقت نہ تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پھر کہتی ہوں آئی لو یو۔ آئی لو یو زارون۔ یاد رکھنا میری ہر سانس پر صرف تمہارا نام تھا۔ آخری بار اس سنگ دل کو دیکھنے کے چاہ میں آنکھیں کھولی، اس کی جانب مڑ کر محبت سے چور لہجے میں پھر ایک بار اظہار محبت کیا، پھر مڑ گئی۔ آنکھیں موند کر ایک گہرا سانس لیا، جیسے ہمت جمع کی ہو موت کو سینے سے لگانے کی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، انابیہ! وہ ناشتہ کر رہا تھا کہ سیل رنگ ہوا۔ اسکرین پر پلوشا کا نام چمکتا نجمہ نے دیکھ لیا تھا۔ محب نے کال ریسیو کی۔ ہیلو محب، کیوں، کیا تم نے شہریار کے ساتھ یہ سب؟ کیا تم نجمہ کی کبھی شادی نہیں ہونے دو گے؟ محب دیکھ نہیں رہا تھا مگر اندازہ لگا سکتا تھا مقابل کس قدر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اس سے یہ سوالات کر رہی ہوگی۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے؟ میں بہت بزی ہوں ابھی، اس نے یہ بے تاثر رانہ انداز میں کہا۔ محب، تم اپنی دشمنی میں اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہو کہ ہماری شادی کو بھی خطرے میں ڈال دو؟ میرے سگے چاچا کا بیٹا ہے وہ، جو زندگی و موت کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ جذبس ہو کر کہنے کے بعد بغیر اس کا جواب سنے کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ جس انداز میں اس نے پلوشا سے بات کی، نجمہ کو محسوس ہوا کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کا تعلق پلوشا کے کزن شہریار سے ہے۔ کیا تم نے شہریار کو ICU تک پہنچایا ہے؟ وہ بڑے تجسس سے پوچھنے لگی۔ اس سوال سنتے ہی محترمہ عروسہ جو سارے معاملے سے انجان تھی الجھ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں بھی کچھ سننا ہے تو کیری آن، کان کھلے ہیں میرے۔ وہ اطمینان سے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے گویا ہوا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں تو صرف پوچھ رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ یہ فالتو باتوں میں دھیان لگانے کے بجائے جا کر جلدی تیار ہوں، تمہیں یونی چھوڑتے ہوئے آفس جاؤں گا، اس کے نجمہ کی جانب متوجہ ہو کر کہتے ہی دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یونی؟ وہ بے یقین سے۔ ہاں بتایا تو تھا تمہیں، مجھے لگا تم دل بہلانے کے لیے بول رہی تھے۔ جو دل میں تھا وہ سادگی سے بول اٹھی تھی۔ اب پتہ چل گیا نا، میں سیریس تھا۔ اب جاؤ، لیٹ ہونا بالکل پسند نہیں ہے مجھے۔ وہ خاصا چڑھتے ہوئے گویا ہوا۔ مگر میرے سارے ڈاکومنٹس تو میرے گھر پر ہی کیلیفورنیا میں ہیں، مجھے یہاں داخلہ کیسے ملے گا؟ پھر مجھے چینج آف فیکلٹی بھی کرنا ہے۔ میں اب اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کرنے کی خواہش رکھتی ہوں، مجھے میڈیکل میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اب۔ وہ تیزی سے پریشان ہو کر بولنے لگی۔ اچانک انٹرسٹ چینج ہونے کی وجہ؟ وہ ابرو اچکا کر تفتیشی انداز میں استفسار کرنے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے دین کے بارے میں جاننا، میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ
شریعت مجھے کس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بیٹا۔ اسلامک اسٹڈیز کے لیے تمہیں عربی زبان پر عبور حاصل کرنا پڑے گا۔ محترمہ عروسہ کے کہتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تمہاری موم ٹھیک کہہ رہی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ پورا فیوچر ٹکا ہے تمہارا اس فیصلے پر۔ جذباتی ہو کر یا وقتی لگاؤ کے نتیجے میں کیے جانے والے فیصلے کبھی دیر پایا فائدے مند ثابت نہیں ہوتے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اسے نصیحت کرنے لگا۔ میں عربی سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا سیکھنا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ قرآن میں مجھے کن باتوں کی نصیحت کر رہا ہے، وہ کن چیزوں سے مجھے روک رہا ہے اور کن امور کو کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میں واقعی انٹرسٹڈ ہوں، صرف وقتی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں چینج کروا دوں گا، فکر مت کرو، جا کر تیار ہو بس۔ وہ اسے دیکھ اطمینان سے بولا۔ اور ڈاکومنٹس میں نے منگوا لیے ہیں۔ کیسے؟ ڈاکومنٹس تو میرے لاکر میں تھے۔ پاس ورڈ صرف مجھے پتا ہے۔ پاس ورڈ صرف مجھے پتا ہے، تم کیسے منگوا سکتے ہو؟ وہ الجھ کر تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ نرس، دیر ہو رہی ہے، مجھے 5 منٹ میں کار میں آ کر بیٹھو، ورنہ 6 منٹ بھول جانا، تم یوں نہیں جانے والی تھی۔ وہ جھنجھلا کر کہتے ہوئے اٹھ کر جانے لگا۔ اس نے لاکر کیسے کھولا؟ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ باتیں بعد میں سوچ لینا، ابھی جلدی جا کر تیار ہوں، اس سے پہلے کہ دماغ بدل جائے اس کا۔ محترمہ عروسہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ ازبات میں سر ہلا کر تیزی سے اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ یوں نہیں کہ پورے راستے محب اپنے سیل میں لگا رہا، وہ بھی خاموشی سے کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھتی رہی۔ ایک عجیب سی خوشی تھی دل کو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے بہت سالوں بعد وہ پھر جی رہی ہوں۔ کتنے خواب تھے اس کی آنکھوں میں کامیاب زندگی کے، وہ سب ایک بار پھر جاگ اٹھے تھے۔ پڑھنے کی بہت شوقین تھی وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ بہت جلد اپنے پیروں کے ساتھ بلند اڑان بھرنے والی ہو، اتنی بلند اڑان کہ کوئی پنجرہ پر اسے قید نہ کر سکے۔ لو، تمہاری زندگی جینے کا دوسرا مقصد۔ کار کے یونیک مین دروازے سے داخل ہوتے ہی اس خوبرو نوجوان نے نجوہ کو دیکھ کر کہا۔ پہلا، وہ فوراً تصدیق کرنے لگی اس کے جملے کی۔ وہ اچانک ہی قریب آیا تو نجمہ کار کے گیٹ سے جا لگی۔ اسے خود سے ڈرتے دیکھ کر وہ کافی محظوظ ہوا۔ وہ حسین دشمن جاں اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک آبرو جھکا کر اشارتاً یوں قریب آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ نہیں، پہلا میں دے چکا ہوں۔ اس کے کان کی لو سے ہلکے سے اپنے انابی لبوں کو مس کر شوخی سے بھرے لہجے میں سرگوشی والے انداز میں کہا۔ وہ کینٹین میں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کا دوسرا دن تھا یونی میں۔ اب تک اس نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچانک اس کا سیل رنگ ہوا۔ اپنے پرس سے نکال کر سیل دیکھا تو اسکرین پر صوبیہ کا نام چمک رہا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد صوبیہ اصل موضوع پر آئی تھی۔ نج، کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی، یا مجھ پر ابھی تک تمہیں بھروسہ نہیں ہوا؟ اس کے کیے جانے والے سوالات نے نجمہ کو الجھن میں ڈالا تھا۔ ایسا کیوں بول رہی ہیں بھابھی آپ؟ وہ تیزی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تمہاری اور شہریار کی ملاقات صرف اتفاقی تھی۔ بھابھی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی۔ نج پلیز یار، اب تو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ پلوشا نے تمہیں شہریار سے رشتے کے لیے ملوایا تھا۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ مقابل حیران ہو کر بیچ میں ہی بول پڑی تھی۔ کیا رشتے کے لیے؟ بھابھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ تم بتانا نہیں چاہ رہی تو الگ بات ہے، وہ خفگی سے بولی۔ مجھے کیا ملے گا آپ سے اس بات کو چھپا کر؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری ملاقات محض اتفاقی تھی۔ اور وہ کہتے کہتے رکی۔ اچانک اسے یاد آنے لگا کہ اس دن پلوشا ریسٹورینٹ میں پہنچتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی جیسے کسی کی منتظر ہوں۔ پھر شہریار کے آنے کے بعد وہ اسے اکیلا اس کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ محض اتفاقی ملاقات کے لیے محب بھائی اسے جان سے مروانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ خاصا جتاتے ہوئے۔ کیا؟ تو کیا محب نے اس وجہ سے اس بیچارے کو گنڈوں سے پٹوایا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نجمہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ملاقات اتفاقی نہیں تھی۔ جی بالکل، وہ لوگ کیس کر رہے ہیں محب بھائی پر، کیونکہ ان گنڈوں نے شہریار کو اس کے والدین کے سامنے دھمکی دی تھی تم سے دور رہنے کی۔
پاگل ہے کیا یہ شخص؟ وہ پوری بات سننے کے بعد اپنا سر پکڑے بولی تھی، بھابھی یقین جانے مجھے نہیں پتا تھا کہ پلوشا مجھے اس سے رشتے کے لیے ملوا رہی ہے۔ میرے سامنے تو وہ دونوں نے ایسے ہی ظاہر کیا تھا جیسے محض اتفاق سے ملی ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے صوفیہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، مگر پلوشا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ الجھ کر استفسار کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس نے میرے مذاق کو سیریس لے لیا ہو، وہ اندازہ لگاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ ایک لڑکی نے اسے مخاطب کر کے لچکدار انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور، نجمہ نے بھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جواب دیا۔ تم کہاں ہو نج؟ صوبیہ کو ایک انجانی آواز محسوس ہوئی جس کے سبب وہ بڑے تجسس سے پوچھنے لگی۔ یونی میں آج میرا دوسرا دن ہے، وہ مسرت بھرے لہجے میں جواب دے ہوئی۔ کیا واقعی محب بھائی نے تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دے دی؟ اسے تو جیسے شوق لگا تھا نجمہ کا جواب سن کر۔ اسے یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی کہ محب اجلال ملک نے جس لڑکی سے جائیداد کے لیے شادی کی ہے اسے خود تعلیم دلوا رہا ہے۔ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے۔ کیا اسے ڈر نہیں تھا کہ یہ لڑکی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے مقابل کھڑی ہونے کے قابل ہو جائے گی؟ وہ کیسے اپنی جانی دشمن کو اپنے مقابل کھڑا ہونے کی طاقت خود فراہم کر سکتا ہے؟ تعلیم تو پرندے کو پر دینے کے مترادف ہے، وہ کیوں اپنے پنجرے میں قید پرندے کو پر دے رہا ہے؟ وہ ابھی نہیں سوچوں میں گم تھی کہ نجمہ نے کہا، بھابھی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ صوفیہ کے جواب دیتے ہی نجمہ نے کال منتقل کر دی۔ ہائے، میرا نام جویریہ ہے۔ وہ لڑکی جیسے انتظار میں ہی بیٹھی تھی کہ نجمہ کال ڈسکنیکٹ کرے اور وہ اس سے گفتگو کا آغاز کرے۔ ہیلو، میں نجمہ، وہ مسکراتے ہوئے خود کا تعارف دینے لگی۔ نجمہ، تمہیں نہیں لگتا یہ نام بہت پرانا اولڈ فیشن ہے؟ مطلب تمہاری خوبصورت پرسنالٹی پر بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ لڑکی نام سنتے ہی منہ بچوڑتے ہوئے بے دھڑک بولی تھی۔ نام کب سے پرانے ہونے لگے؟ اور میرے نزدیک نام از خود ہی اچھا لگتا ہے اگر پرسنالٹی اچھی ہو، وہ خاصا پراعتماد لہجے میں جواب دے ہوئی۔ ویسے بھی میرے نام کا مطلب چمکتا ستارہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے لوگ ستاروں کی بلندی و ستائش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ویسے ہی ایک دن مجھے بھی دیکھیں گے۔ اس کا لہجہ جویریہ کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی پر اس کا نام کتنا جچتا ہے۔ وہ جواباً فقط مسکرانے لگی۔ تمہیں پتا تھا کہ شہریار سے مجھے پلوشا نے رشتے کے لیے ملوایا تھا؟ وہ LCD کے سامنے بیٹھا فلم دیکھنے میں مگن تھا جب نجمہ کا سوال اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرایا۔ پوچھنے کی وجہ چہرے پر مانا کوئی تاثر نہ تھا، مگر اس کا سرد لہجہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اسے علم ہے۔ سنا ہے میں نے تم نے اسے غنڈوں سے پٹوایا ہے۔ وہ صوفے پر مگر اس ستمگڑھ سے کافی فاصلے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ دفع کرو اس موضوع کو، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھوں۔ وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے موضوع کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھنے سے اچھا ہے میں سو جاؤں، وہ منہ بسر کر کہتی ہوئی ابھی اٹھ کر جانے ہی لگی تھی۔ کیا برائی ہے میرے ساتھ فلم دیکھنے میں؟ وہ اپنا ایک ہاتھ صوفے کے اوپر حصے پر شاہانہ انداز میں ٹکائے ابرو جھکا کر سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے نہیں پسند اس طرح کی ایکشن فلمیں، وہ حسین دلربا LCD کی جانب دیکھتے ہوئے منہ بگاڑ کر بولی۔ تو رومانٹک لگا لیتے ہیں، اگر بیٹھو تو صحیح، آ کر بیٹھو تو صحیح۔ وہ اس بار نرمی سے دعوت دے رہا تھا۔ تمہارے ساتھ تم میں کبھی رومانٹک فلم نہ دیکھوں، وہ تیزی سے احتجاجاً گویا ہوئی تھی۔ محب کے ساتھ وہ بھی رومانٹک فلم، تصور بھی محال لگ رہا تھا اسے۔ گال گلابی گلابی سے ہو گئے تھے۔ اسے یقین تھا فلم کے سین اس بھوکے شیر کے جذبات کو جگانے کا سبب بن جائیں گے۔ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کی بھول نہیں کر سکتی تھی وہ۔ کیوں؟ وہ الجھ کر بس نہیں دیکھ سکتی، وہ قطعی انداز میں کہہ کر کمرے سے باہر جانے کی نیت سے دروازہ کا لاک کھولنے لگی۔ تو ہارر مووی دیکھ لیتے ہیں، وہ خبروں نوجوان تیزی سے تجویز دینے لگا۔ ہارر مووی؟ خوف کے مارے اس نے گلے میں تھوک نگلتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، اب یہ مت بولنا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے، وہ مذاق خیز انداز میں۔ ڈر تو واقعی لگتا تھا، مگر اپنے جانی دشمن کو اپنی کمزوری بھلا کیوں بتاتی؟ تیزی سے اس کی جانب مڑی، اکڑ کر بولی، جی نہیں، مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا۔
چہرہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے تمہارا، وہ استہزائیہ انداز میں اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے گویا ہوا۔ کہا نا ڈر نہیں لگتا، بس میں تمہارے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اپنے خوف کو اپنی اکڑ میں کور کر رہی تھی۔ ابھی مڑ کر لاک پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے پیٹ پر ہاتھ کا حصار باندھ کر زمین سے اٹھا لیا۔ اگلی لمحے اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ محب چھوڑ مجھے نہیں دیکھنی۔ وہ اس کے ہاتھوں اپنے وجود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر نرمی سے بتا دیتی کہ ہارر مووی سے ڈر لگتا ہے تو یقیناً وہ کبھی فورس نہ کرتا، مگر اس لڑکی نے نرمی سے دی ہوئی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ جواباً اکڑ بھی دکھائی تھی۔ ڈر لگتا ہے تو بتا دو ابھی۔ وہ صوفے پر نرمی سے بیٹھانے کے بعد اس کے چہرے کے برابر جھک کر سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کہانا نہیں لگتا۔ وہ اب بھی اپنی انا پر قائم تھی۔ اوکے، اس نے برابر میں بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ کر فلم لگائی۔ فلم کو شروع ہوئے ابھی 3 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ نجمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ڈراؤنی فلموں سے اسے بہت خوف آتا تھا۔ صرف فلم کا ہارر ساؤنڈ ہی اس کی روح فنا کر رہا تھا۔ پھر بھی ہمت کا دامن تھامے جو ان کی بچی اکڑ کر بیٹھی رہی۔ جیسے جیسے فلم میں خوفناک سین آ رہے تھے ویسے ویسے وہ خود ہی محب سے چپکی جا رہی تھی۔ محب کنکھیوں سے اسی دلربا کو تک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ پھر سین اچانک ایک مقام پر جیسے ٹھہر سا گیا۔ کھڑکی کے اندر کیمرہ جاتا جا رہا تھا۔ کھڑکی پر مکڑی کے جال لگے نظر آ رہے تھے۔ اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ ساتھ ساتھ خوفناک ساؤنڈ بھی بج رہا تھا کہ اچانک ایک سفید کپڑوں میں ملبوس چڑیل جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا سامنے آ گئی۔ وہ تو سامنے کیا آئی؟ نجمہ کا دل اچھل کر منہ میں آ گیا۔ وہ خوف سے چیختی ہوئی اچھل کر محب کے سینے سے لگ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے مضبوط سراپے کو تھام لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ حسین دلربا بخود سے سینے سے آ لگی تھی۔ لگا جیسے سانس رکی۔ 2-3 ثانیوں کے لیے وہ منجمد رہا۔ اس کی گرم سانسیں اور لرزتا ہوا وجود وہ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد جب حواس بحال ہوئے تو موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے محب نے اس کے حسین و نازک سراپے کو مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ پلیز بند کرو۔ محب کو اس کی بھرائی آواز سے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ بند کر دیا۔ ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی کمر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے مطمئن و پر اعتماد لہجے میں گویا ہوا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ بہت پرسکون لمحہ تھا وہ۔ اس کا کشادہ و نرم سینہ سکون بخش رہا تھا اور اس کی نزدیکی مقابل کو چاہے وہ لڑکی منہ سے کبھی قبول نہ کرے مگر وہ دل کے کسی کونے میں یہ مان رہی تھی کہ بہت پرسکون و محفوظ محسوس کر رہی تھی اس کے حصار میں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے واش روم جانا ہے، وہ نہایت شرمگی سے اس خوبرو نوجوان کو بتانے لگی۔ جاؤ، کس نے روکا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر بیڈ پر لیٹنے لگا۔ تم باہر کھڑے ہو جاؤ، مجھے اکیلے جانے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بیچاری شرم سے پانی ہو رہی تھی محب سے یہ کہتے وقت مگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہ تھا۔ یہ سنتے ہی محب بے اختیار ہنس دیا تھا۔ اس کے سفید موتیوں جیسے چمکدار دانت ہنستے ہوئے تھوڑا ظاہر ہوئے تھے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ کو ہنستے دیکھا ہوگا مگر اس جیسی خوبصورت ہنسی کسی کی نہ دیکھی۔ وہ تو بلا کا حسین لگ رہا تھا ہنستے وقت۔ لگا ہی نہیں، وہ سنگ دل محب اجلال ملک ہے۔ وہ تو کوئی 17 سالہ حسین لڑکا معلوم ہوا مقابل کو۔ وہ بے ساختہ اس کے حسین کھلتے گلاب سے چہرے کو تکتی رہی۔ پھر دیکھ رہی ہو خود کو اسے گھٹتا دیکھ کر وہ تیزی سے ٹوکنے لگا جس پر وہ حواسوں میں لوٹی۔ مذاق اڑانا بند کرو میرا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، وہ سارا الزام مقابل پر برہمی سے ڈالتے ہوئے۔ میں نے تو بار بار پوچھا تھا، خاصا معصومیت کے ساتھ جواب دیا۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب چہرہ پڑ چکے تھے میرا، کبھی کبھار سامنے والے کا برہم بھی رکھ لینا چاہیے، وہ خفگی سے کہتے ہوئے منہ بسوڑنے لگے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے سنجیدگی سے کچھ سوچتے ہوئے اس بات پہ سر ہلانے لگا۔ تم چل رہے ہو یا نہیں؟ وہ بے صبر سے پوچھنے لگی۔ چل رہا ہوں، بس یہی دن تو دیکھنا رہ گیا تھا محب اجلال ملک کی زندگی میں کہ مسز محب کے لیے واش روم کے دروازے پر کھڑا ہو کر پہرا دے۔ وہ تھکے انداز میں بیڈ سے اتر کر بیزار لہجے میں کہتا ہوا اس کی جانب آیا۔
ویسے ضروری تو نہیں چڑیل باہر دروازے سے ہی آئے، وہ واش روم میں تھی جب محب کو شرارت سوچی، زور سے سوچنے والے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبانے لگا، محب میں جان لے لوں گی تمہاری، چپ رہو۔ اندر سے فوری اس کی چیخنے کی آواز آئی تھی جس پر وہ خاصا محسوس ہوا۔ پورے ایک ہفتے تک محب کو ضرورت نہ پڑی اس کے قریب جا کر سونے کی، وہ خود اس سے لگ لگ کر سو رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے واش روم کے دروازے کا پہرہ دار بھی بناتی۔ بھلا کون سا جانی دشمن ایسا ناز اٹھاتا ہے جیسے وہ اٹھاتا تھا؟ تم یہاں؟ وہ اپنی لیمبرگینی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کی کلاس آف ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ہینڈسم و ڈیشنگ پرسنالٹی ہر ایک کو مجبور کر رہی تھی اس کی جانب نگاہ اٹھانے پر۔ کالا چشمہ اس کے سفید رنگ پر جیسے قیامت ڈھا رہا تھا، اس کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ ستائشی تھی۔ وہ محب اجلال ملک تھا جسے اکثر لوگوں نے صرف میگزینز کے کور پر یا نیوز میں دیکھا تھا۔ پورے یونی میں چہمگوئیاں چل رہی تھی اس کے آنے کی۔ نجمہ جب اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلی تو اس وجیہہ مرد کو سامنے ہی کھڑا پایا جسے دیکھ وہ کافی حیران ہوئی۔ کیوں میں تمہیں لینے نہیں آ سکتا؟ اس نے چشمہ اتار کر کوٹ کی جیب میں لگاتے ہوئے ایک آئیبرو جھکا کر استفسار کیا۔ یہ محب اجلال ملک ہی ہے نا؟ جویریہ جو اس کے پیچھے کھڑی تھی ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ جی میں نج کا ہسبینڈ، اور آپ؟ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ محب اجلال ملک ہے کیونکہ وہ اس حیثیت سے نہیں آیا تھا۔ اس نے نہایت سادگی سے خود کو اس لڑکی سے منسوب کیا۔ ایک بند کمرے میں پرنسپل کے سامنے اپنی وائف کہنا الگ بات ہے، کوئی نہیں جانتا جب تک وہ نہ چاہتا، مگر پوری یونی کے سامنے خود کو اس سے منسوب کرنا یہ واقعی نجمہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ نجمہ کے ہسبینڈ جویریہ اور باقی سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ وہ اتنا نرم و خوش مزاج تو کبھی نہ تھا جتنا اس کی سہیلیوں کے لیے بن رہا تھا۔ اگر وہ ستم کر صرف عزت رکھنے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا تو بھی دل کی گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ چاہتا تو نہ دیتا اس کی سہیلیوں کو اہمیت، کس کو امید تھی اس کی شخصیت سے بھلائی کی؟ آخر کو وہ محب اجلال ملک تھا، مگر اس نے دی۔ کیوں دی وہ نہیں جانتی، مگر اس کا مسکرا کر بات کرنا ہی نجمہ کے لیے بہت تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد محب نے انہیں گھر آنے کی دعوت بھی دی جس پر وہ 3-4 لڑکیوں کا گروپ بخوشی اس دعوت کو قبول کرنے لگا۔ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے؟ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر نظارے دیکھ رہی تھی کہ محب نے رائٹ ٹرن کی جگہ لیفٹ لیا، جس پر وہ تیزی سے اس کی جانب متوجہ ہو کر الجھ کر بولی، ہاں کیونکہ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ شاپنگ؟ مگر کیوں؟ وہ الجھ کر، میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں شاپنگ کا سن کر، مگر تمہارے چہرے پر تو خوشی کا دور دور تک کوئی تاثر نہیں آ رہا۔ وہ اس حسین دلربا کی جانب بغور دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ تو محب اجلال ملک مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تعجب سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکراتے ہوئے الٹے ہاتھ سے اس کا نازک ہاتھ تھام کر اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں سے الجھانے لگا۔ یقیناً جواب ہاں ہی تھا، جو وہ لفظوں میں اقرار نہیں کر رہا تھا، مگر اس کا ہر عمل از خود بتاتا تھا کہ وہ اسے خوش رکھنا چاہتا ہے۔ نجمہ جب مال پہنچی تو بہت حیران ہوئی۔ پورا مال کا سٹاف اس کا ویلکم کرنے میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ پورا مال خالی تھا، اور کیوں نہ ہوتا، مسز محب اجلال ملک جو آ رہی تھی۔ یہ مال ہمارا ہے، سو فیل فری، اس نے نجمہ کے کان میں سرگوشی والے انداز میں کہا۔ چاہتا تو میرا کہتا، مگر لفظ ہمارا استعمال کیا اس نے، جو دل کے کانوں کو سننے میں بڑا بھلا معلوم ہوا۔ اسے اگنور کرنا اب دل کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میم آپ یہ دیکھیں، یہ سوٹ آپ پر بہت جچے گا۔ ایک کے بعد دیگر مہنگے و برانڈڈ کپڑے اسے دکھاتے جا رہے تھے۔ پورے مال کا سٹاف اسے کسی مہارانی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جس کے سبب وہ کافی شائع محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پوری زندگی عام لوگوں کی طرح گزاری تھی۔ یہ امیروں کے ٹھاٹ باٹ کہاں دیکھے تھے اس نے؟ کب تصور کیا تھا کہ مسز محب اجلال ملک بن کر جس کپڑے کو ایک نگاہ بھر کر دیکھے گی وہ اس کا ہو جائے گا؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ احسان نہیں تھا، یہ حق تھا اس کا۔
وہ مسز محبہ جلال ملک ہونے کی حیثیت سے اس خبرو نوجوان کے قدم سے قدم ملا کر پورے مال میں گھوم رہی تھیں۔